جو بات تم اپنی دشمن سے چھپانا چاہتے ہو اسے اپنے دوست سے بھی مت کہو، ہو سکتا ہے کہ وہ بھی کسی روز تمہارا دشمن بن جائے۔ 3 چیزیں کھا لینے سے آدمی کی ذہنی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ دودھ کے ساتھ بادام، رات کو سوتے وقت زیرہ کھانا، سبز چائے کے ساتھ سونف۔ وہ 5 چیزیں جو آپ کو چھوڑ دینی چاہیے: ہر ایک کو راضی رکھنا، تبدیلی سے گھبرانا، ہر وقت ماضی میں رہنا، بہت سوچتے رہنا، اپنے آپ کو دوسروں سے کمتر سمجھنا۔ اس بندے میں کوئی اچھائی نہیں جس کو تعلیم حاصل کرنے کا کوئی شوق نہیں۔ جس قدر ممکن ہو لوگوں کی ہجوم سے بچو، اس طرح تمہارا دل سلامت اور نفس پاکیزہ رہے گا اور جسم کو بھی آرام ملے گا۔ خدا اپنے بندوں سے صرف 2 چیزیں چاہتا ہے: توحید پر اقرار اور لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آنا۔ تمہاری جو حالت تنہائی میں ہوتی ہے وہی حالت قبر میں ہوگی۔ اصل ایمان یہ ہے کہ جب انسان کے دل میں بے حیائی کا خیال آئے تو رب تعالیٰ سے حیا کرے اور اس سے شرمائے۔ مصیبت کا نازل ہونا ہلاکت کے لیے نہیں بلکہ امتحان کے لیے ہوتا ہے۔ موت سے نہ ڈرو بلکہ زندگی سے ڈرو، کیونکہ زندگی میں ہزاروں آفتیں پوشیدہ ہیں۔ جو سوچے سمجھے بغیر منہ سے بات نکالتا ہے وہ ضرور پشیمان ہوتا ہے، اور جو سوچنے کے بعد منہ سے بات نکالتا ہے وہ سلامت اور محفوظ رہتا ہے۔ برے لوگوں سے پناہ مانگتے رہو اور جو اچھے ہیں ان سے بھی ڈرتے رہو۔ دنیا میں نہ پنسو اور اپنے دل کو اس میں نہ لگاؤ، کیونکہ تم دنیا کے لیے نہیں پیدا کیے گئے۔ عقل مند وہ ہے جو دنیا سے دستبردار ہو جائے، اس سے پہلے دنیا اس سے دستبردار ہو جائے۔ جو بندہ خاموش رہتا ہے وہ بہت نادان ہے، کیونکہ کثرت کلام سے کچھ نہ کچھ گناہ سرزد ہو جاتا ہے۔ 5 پھل ایسے ہیں جو انسانی جسم میں قوت لاتا ہے: سنترا، جامن، انگور، لال سیب، فالسا۔ دل کی صفائی چاہتے ہو تو آنکھ دنیا سے بند کر لو۔ دوستی کے لیے خوبصورت چہرے ڈھونڈنے سے پرہیز کرو، کیونکہ اکثر خوبصورت چہرے والے دل کے کالے ہوتے ہیں۔ جو شخص جہنم کے سائے سے بچنا اور خدا کے سائے میں آنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ سختی کے بجائے نرمی اختیار کر لے۔ جو زبان اپنے قابو میں نہیں رکھتا ندامت اٹھاتا ہے۔ توبہ کے بعد ایک گناہ بدتر ہے بنسبت 70 گناہوں کے جو توبے سے پہلے ہو۔ ہوس، زد اور لذت وجود چھوڑ دی جائے تو زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے۔ سورہ یاسین 3 مرتبہ 11 روز تک پڑھے اور پھر اللہ سے دعا کرے، جہاں آپ چاہتے ہیں شادی وہاں ہو جائے گی۔ حرام چیزوں اور حرام کاموں سے ہمیشہ بچتے رہو، تمہاری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائے گی۔ محبوب کے تابع ہونے کی وجہ سے محبوب کی ہر چیز بھی محبوب ہو جاتی ہے۔ جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے اس میں کچھ باقی نہ رہے گا، مال یا اولاد سب فنا ہو جائے گا، البتہ اللہ کی ذات کو بقا و دام حاصل ہے۔ اپنے لیے مقام رہائش پسند کرنے سے پہلے ہمسائے کو دیکھ بھال لیا کرو۔ بیوہ کی دوسری شادی بے حیائی نہیں بلکہ بے حیائی کو روکتی ہے۔ وہ لوگ بہتر ہے جو دنیا کو آخرت کے لیے ترک کر دیتے ہیں، لیکن جو دنیا اور آخرت دونوں کو لیتے ہیں وہ بہت بہتر ہے۔ محبت سب سے کرو، اعتبار چند ساتھیوں کا، اور بدی کسی کے ساتھ بھی نہ کرو۔ عورت کی طرف میلان کا نتیجہ صرف اور صرف شر ہی شر ہے۔ اگر آپ تندرست ہیں تو صرف ایک ہی عورت آپ کو دولت مند بنا سکتی ہے، جو بولتے وقت اپنی نگاہیں نیچے رکھے اور پرہیزگار ہو۔ دولت عورت کی پیچھے آتی ہے۔ دولت مند ہونا چاہتے ہو تو عورت کی قسمت کو اپنے اوپر اوڑھ لو،
یعنی اس کے حیا اور اس کے پارسائی اوڑھ لو تو عورت کا رخ آپ کی طرف ہوگا۔ سخی کو سخاوت کرتے وقت جو خوشی ہوتی ہے اس کا اندازہ بخیل کبھی نہیں کر سکتا۔ انسان نے جس مقام پر انسانوں کو چھوڑ کر خدا سے محبت کا دعویٰ کیا وہ اکثر غلط نکلا۔ جو انسان اپنے ارادے کا پکا ہو وہ دنیا کو اپنی مرضی کے مطابق ڈال سکتا ہے اور اپنی منزل کو بھی حاصل کر سکتا ہے۔ نادانی یہ ہے کہ انسان ایک ہی گڈھے میں بار بار گرتا رہے اور نصیحت کو نہ تھامے۔ عقل مند پہلے اپنے دماغ سے پوچھتا ہے اور پھر منہ سے بات نکالتا ہے۔ نفس کے ایک خواہش پوری کرنے سے اللہ کے راستے میں سینکڑوں رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہے۔ انسان اپنے آپ کو خواہشات کے پتھروں میں سنواتا رہتا ہے اور جب آخری پتھر اس کے سانس روکنے لگتا ہے تو پھر وہ شور مچاتا ہے۔ آنسو بہانے کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ آنسو ہمارے قسمت کو نہیں بدل سکتی۔ زندگی کا ہر لمحہ نہایت قیمتی ہے جس کا اندازہ قیامت کے روز ہوگا۔ جس بات کا تمہیں پورا علم نہ ہو اسے اپنی زبان سے مت نکالو۔ ان لوگوں سے عبرت سیکھو جو دوسرے لوگوں سے عبرت حاصل نہیں کرتے۔ 3 غذائیں ایسی ہے جو عورت کے بدصورت بدن کو خوبصورت بناتی ہے۔ بند گوبھی کا استعمال، لیموں کا رس، پالک کا زیادہ استعمال۔ دولت مند کر دینے والی عورت کے چہرے پر 3 نشانیاں ہوں گی: کان چھوٹے، آنکھیں موٹی اور ماتھا بڑا ہوگا۔